مریم نے فرمایا کہ یہ دنیا ایک پل کے مانند ہے جو تمہیں آخرت تک پہنچاتا ہے، بس گزر جاؤ اور اس سے دل نہ لگاؤ۔ دنیا کی دولت تمہاری آنکھوں کو فریب نہ دے اور اس کی آندھیاں تمہارے یہ تانگا جناب میکسیملین کا ہے اور اس میں علی جناب دقیانوس کی بیٹی ہیلن موجود ہیں۔ یانس، کیا بات ہے؟ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ خود بانو ہیلن، قبرستان میں شریر لوگ جمع ہو گئے ہیں، یہ جگہ غیر محفوظ ہے۔ شریر؟ دیر کس بات کی؟ گرفتار کر لو انہیں۔ بانو ہیلن ہے، جناب دقیانوس کی بیٹی۔ سلام ہو بانو ہیلن پر۔ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں بانو، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تم اس طرح سوال کر رہے ہو جیسے جنگل سے گزرنا جرم ہے۔ گستاخی کی معافی چاہتا ہوں بانو، اس لیے کہ شہنشاہ کی آمد قریب ہے، ہمیں ذمہ داری دی گئی۔ گستاخی مت کرو، تم مجھ سے بات کرو۔ تم ابھی اس مقام پر نہیں پہنچے ہو کہ دقیانوس کی بیٹی سے ہم کلام رہو۔ یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ یعنی تم نہیں جانتے ہو؟ جانتا تو تم سے نہیں پوچھتا۔ بتاؤ کدھر جا رہا ہے راستہ؟ قبرستان۔ قبرستان؟ رقیم کا راستہ کدھر سے ہے؟ بانو ہیلن اپنے شوہر سے ملنے کے لیے رقیم جا رہی ہیں۔ جناب میکسیملین رعایا کا معائنہ کرنے کے لیے رقیم گئے ہوئے۔ جس راستے سے آئے وہیں لوٹ جاؤ، دو راہ پہ دائیں مڑ جانا۔ یہ ہوا جواب، کنارے ہو جاؤ۔ اگر آپ چاہیں تو چند افراد نگرانی کے لیے ساتھ بھیج دوں۔ کوئی ضرورت نہیں۔ چلو راستہ چھوڑو۔ ارے کوئی خبر تو نہیں؟ نہیں۔ کوئی آواز نہیں سنی؟ تیر انداز تیار رہے۔ آمادہ ہو جاؤ، نشانہ لگو۔ شروع کرو۔
سپاہیوں نے حملہ کر دیا. حملہ کرو. چلو جلدی کرو. چلو جلدی کرو. حملہ کرو. چلو جلدی کرو. کوئی بھاگ نہ پائے. گرفتار کرو. جلدی کرو. یہ سب کو گرفتار کر لو. چلو آگے بڑھو. چلو چلو جلدی. چلو. اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو جس طرح تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جاؤ. اپنے بھائیوں کی برائیوں کا جواب برائیوں سے نہ دو، کیونکہ یہ بدترین جانوروں کا طریقہ ہے. رومی سپاہی آ گئے ہیں. استاد آپ نکل جائیے، میں انہیں روکتا ہوں. نہیں، میری فکر نہ کرو. جناب یوانس، جناب یوانس، آپ نکل جائیے. سپاہی آ گئے راستہ سے. چلو ہٹو. چلو جاؤ جاؤ. بچاؤ جلدی کرو. چلو بھاگو. ایک طرف ہو جاؤ. تو گرفتار کر لو. گرفتار کر لو. مت رکو یہاں پہ، جاؤ جلدی. بھاگو، جلدی کرو. نہ جانے یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. سب کو پکڑ لیا ہے. خدا ہی بہتر کرے. ادھر سے بھی حملہ کیا، ادھر سے بھی حملہ کیا. خدا بڑا مہربان ہے، وہی بچا سکتا ہے. سب دعا کرو. خدا سب کا تم ادھر آؤ. ادونیا کون ہے؟ تم سے پوچھتا ہوں ادونیا کون ہے؟ جاسوس کہیں کا. قابو کرو اپنے آپ کو. تو مبلغ ادونیا تم ہو. ان کے ساتھ احترام سے پیش آنا بڑا قیمتی خزانہ ہے. ان کی وجہ سے ہمیں اچھا انعام نصیب ہوگا. لے جاؤ اسے یہاں سے.
دیکھنا کوئی فرار نہ ہو۔ اب تیری ضرورت نہیں، لے آؤ انہیں۔ کافی ڈرا ہوا ہے، جانتا ہوں تم نے بہت اذیتیں سہی ہیں، ورنہ منہ نہ کھولتے۔ خداوند تجھ پر رحم کرے اور مجھے بھی بخش دے کہ تمہیں تکلیف میں ڈالا۔ چلو آگے بڑھو، چل آگے بڑھ، مت مارو مجھے۔ جلدی۔ دروازہ کھولو۔ سلام ہو آپ پر جناب ایوانیس۔ جناب تلمی خواہ گھر پہ ہیں؟ سلام مامو۔ سلام بیٹی، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں مامو۔ ہاں سلام ہو تم پر۔ کیا ہوا ایوانیس؟ دنیا کو گرفتار کر لیا گیا۔ خدایا، ادنیا کو گرفتار کر لیا؟ بس اس کی مدد کیجیے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں اب کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ کاش میکسیملین یہاں ہوتے۔ کیا انہیں خبر نہ تھی کہ اڈونیا نے مسیحیوں کو اجتماع کی دعوت دی تھی؟ اگر جانتے ہوتے تو نہیں جاتے۔ بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔
लानत हो ऐसे शहंशाह पर कि जिसके आने के इस्तकबाल में इतने मजालिम ढाए जा रहे हैं। आली जनाबों के लिए मैं एक बुरी खबर लाई हूँ। सलाम हो अली जनाब पर। आपको भी खबर है? जनाब यूवानिस वहां मौजूद थे। अच्छा, तो क्या हुआ? मेरे साथ जो फरार हो सकते थे वो फरार हो गए, बाकी सब गिरफ्तार हो गए। हत्ता दुनिया भी? या ईसा इब्न मरियम, कुछ तो कीजिए। आप लोग किस लिए रुके हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता। दकियानूस के फरमान को उसके सिवा कौन मंसूख कर सकता है? मैं इस फरमान को मंसूख करती हूँ। उसे एडोनिया को जल्द से जल्द छोड़ना पड़ेगा। आपको मालूम है हेलन क्या कह रही है? जी हाँ, बानो हेलन की हलाकत से सब कुछ ठीक हो जाएगा। दुनिया को भी नजात मिल जाएगी और मसीहों। लेकिन मौत इस जिंदगी से बेहतर है। आप इस जिंदगी को मौत से बेहतर समझते हैं? अगर आपका मरना मुफीद साबित हो सकता है तो कोई हर्ज नहीं। क्या आप गुमान करती हैं कि आपके वालिद आपकी बात मानेंगे? क्या आप उनके मिजाज से वाकिफ नहीं हैं? अगर उनको आपके ईमान के बारे में पता चल जाए तो वो आप पर एक लम्हे के लिए भी रहम नहीं करेंगे। फिर खामोश रहे और अपने दोस्तों की मौत का तमाशा देखे। नहीं, मैक्सिमिलियन के आने तक इंतजार करें, फिर फैसला करते हैं। मैं भी काजी से थोड़ी वाकफियत रखता हूँ। मेरे सिलसिले में वो मकरूज होने का एहसास रखता है। उम्मीद है कि कुछ कर सकूंगा। मुझे यकीन है कि वो कब्रिस्तान जा रहा था, लेकिन सिपाहियों को देखकर अपनी बात बदल दी। तुम गवाही देने के लिए तैयार हो? गवाही? कहाँ? शहंशाह की खिदमत में। आपने कहा शहंशाह, तो क्या ये गवाही मुमकिन है? हाँ, ज्यादा गवाहियां मौसर होती हैं। मेरे पास और सबूत भी हैं। मजीद और सबूत हासिल कर लूंगा। जब हम मैक्सिमिलियन को सलीब पर चढ़ा देंगे तो तुम भी अपना सिला पाओगे। मैं अपने दोस्तों को नहीं भुलाता। जैसा आप फरमाएं। मुझे आज की कुर्बानी की तकरीब में शिरकत करनी है। दकियानूस चाहते हैं कि शहंशाह के खतरे से बचने की खातिर अपोलोन पर कुत्ते की कुर्बानी करें। मैं उनको अदुनिया की गिरफ्तारी की खबर दूंगा। तुम अदुनिया के पास जाओ, उसे मुंह खोलना ही पड़ेगा। होशियार रहो, कोई तुम्हें ना दिखे। मैक्सिमिलियन आज भी नजर नहीं आ रही। ज़ाहिरन शहर के अतराफ में रियाया का मुआयना करने गए अली जनाब। शायद शहंशाह वाला के काफिले के इस्तकबाल के सिलसिले में हिफाजती इंतजामात का मुआयना करने गए हुए हैं। और ये है तेरे बंदे आली जनाब दकियानूस, शहंशाह के नुमाइंदे और जानशीन की कुर्बानी जिसका उन्होंने वादा किया था। खुदाए बुजुर्ग,
جس کی طاقت اور کوڑوں کے مار سے دوسرے خدا گریزان ہیں. خدا آفتاب مجھے اپنی طاقت اور حمایت کے تحت قرار دے اور میں تجھے طاقتور اور تیز دندان کتے کی قربانی سے خوش کروں گا اور معبد دلفی کے پجاری کو سونا اور چاندی سے غرق کر دوں گا. طاقتور اپولون، اس قربانی کو پیش کر کے تجھ سے چاہتا ہوں کہ عزیز شہنشاہ کے سفر کو ہماری سرزمین میں خطرے سے محفوظ اور آفتوں اور زوال سے دور رکھ. شہنشاہ کے آنے میں زیادہ وقت نہیں. جی علی جناب. علی جناب خوشخبری ہے، ولی غدونیہ گرفتار ہو گیا. بہت خوب، شاباش جولیس. سلام ہو اپولون پر. وہ قربانی کرنے والوں کا جواب کتنی جلد دیتا ہے. وہ اس وقت کہاں ہے؟ وہ شکنجے خانے میں ہے علی جناب. یقیناً وہ بہت سے لوگوں کے نام بتائے گا. عام عدالت کو نہ بھولو، مقدمے سے پہلے اسے سزا نہیں دی جانی چاہیے. چلو. کیا ہم اس کی نجات کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ تو ناممکن ہے، مگر اس صورت میں کہ ہم پہچانے جائیں یا پھر قتل ہو جائیں. میں حاضر ہوں اپنی جان دے کر اس کو نجات دلا دوں. ہم میں سے ہر ایک کا ہلاک ہونا ایک اور کی شناخت کا باعث ہوگا، اور ہماری ضرورت ایک اور دن کے لیے ہے. بہرحال ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے. جی چلیں. چلیں. اس کمزور بدن کے باوجود تم نے خوب برداشت کیا، لیکن آخر کیا؟ یہاں شکنجوں کی کوئی حد نہیں. یا تو اطاعت کرو اور جو کچھ پوچھتا ہوں بتا دو، نہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں جو موت کو نابودی اور انتہا سمجھتے ہیں، جبکہ میرے لیے یہ موت ایک نئی زندگی کا پیغام ہے.
لیکن تم اس راہ کو آغاز کرنے سے پہلے چند نام بتاؤ گے، نہیں مانو گے؟ میں تیار ہوں تم سے شرط لگاؤں، تو شرط لگائیں؟ یقیناً تم یہ شرط ہار جاؤ گے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اس شرط کو جیت لوں گا۔ پاس آؤ، میں تمہیں مجبور کر سکتا ہوں کہ تم جلد سے جلد مجھے میری منزل تک پہنچا دو اور اس تاریک زندان سے مجھے آزاد کرا دو۔ اور میں بھی تم کو زبان کھولنے پر مجبور کر سکتا ہوں، اور خدایان روم کے لیے قربانی کرنے پر بھی مجبور کر دوں گا۔ یا مریم مقدس، اے عیسیٰ مسیح، اس کی مدد کرو۔ یا مریم مقدس، میں قربانی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارے بتوں کے سامنے نہیں۔ میں اپنے آپ کو پروردگار یکتا کے سامنے قربان کروں گا۔ وہ کچھ نہیں بولا؟ ابھی تک نہیں۔ ایذاؤں کی وجہ سے کئی بار بے ہوش ہو گیا، لیکن کچھ نہیں بولا۔ میتھیوس، میرے ساتھ آؤ۔ خیال رکھو وہ مر نہ جائے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے۔ چلیں۔ پانی۔ کتنا شیرین ہے۔ کیا چیز شیرین ہے؟ یہ ہے کہ انسان کی زندگی ایمان کے ساتھ بسر ہو، اور اس سے زیادہ شیرین یہ کہ جب موت کا وقت آ جائے تو انسان نے کسی چیز سے اپنے ایمان کا سودا نہ کیا ہو۔ شکنجہ جاری رکھیں جناب۔ نہیں، ممکن ہے یہ مر سکتا ہے۔
تو لوہے کی طرح ہے. تیرے خدا نے تجھے کیا دے دیا جو اس طرح اپنے آپ کو فدا کر رہا ہے؟ آؤ اسے کوٹری میں لے جاؤ. آ جاؤ. ڈال دو. چلو اب تمہاری باری ہے. چلو 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 بات چپ. چلو خاموش. چلو چلو. چلو سیدھا. تم یہی انتظار کرو. عالی جناب تلمیخہ. یہ جناب تلمیخہ دقیانوس کے خصوصی طبیب ایسے راستہ بھول گئے. یہاں سے گزر رہا تھا, سوچا اپنے پرانے دوست سے مل لوں. آپ کا شکریہ. ان دنوں مصروفیات اجازت کہاں دیتی کہ دوست ایک دوسرے سے مل لیں. اچھے موقع پر آئے ہو, تشریف رکھیں. آج آپ ایک اہم فیصلے کا مشاہدہ کریں گے. چلو چلو عدالت, ان سب کو باہر لاؤ. جاؤ. چلو جاؤ جاؤ. آگے بڑھو. جاؤ. چلو آگے بڑھو. بس پھر حقیقت کیا ہے؟ لے آؤ ان کو. لے آؤ. عالی جناب, یہ سب عیسائیوں کی صبح کی تقریبات کے وقت شہر کے باہر ایک زیر زمین قبرستان میں گرفتار ہوئے, اور ان کی تعداد 41 تھی, جن میں سے 25 نے توبہ کر کے خداؤں کے لیے قربانی پیش کی ہے اور آزاد کر دیے گئے ہیں. باقی افراد نے توبہ نہیں کی ہے, اور یہ 5 انہی میں سے ہیں. یہ مبلغ ادونیا جو ان کے بزرگوں میں سے ہے, اس نے اب تک شہنشاہ کے بہت سے پیروکاروں کو گمراہ کیا ہے. تم ہو مبلغ دنیا. سنے تمہارے جرائم. تبلیغ کرتے ہو غیر قانونی مذہب کی. شہنشاہ کی رعایا کی ایک بڑی تعداد کو گمراہ کرنا. یقیناً تم اپنی سزا کو جانتے ہو. یہ سزا اگر تمہارے پیغمبر سے زیادہ نہ ہو تو کم تر بھی نہیں ہے. میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں. اس جھوٹے پیغمبر کو چھوڑو اور اپنی جان بچاؤ. کہاں کا باشندہ ہے؟ شہر فلاڈیلفیا.
اب تو تیری سزا موت ہے، سزائے موت، موت مبلغ، موت صلیب کے ذریعے۔ عالی جناب، جیسا کہ منشی نے کہا ہے، یہ مسیحیوں کے بزرگوں میں سے، اگر اس کو موقع دیا جائے تو شاید پشیمان ہو جائے۔ بے شک اس کے بہت سے ہم مذہب اس کی پیروی کر کے اپنے مذہب کو ترک کر دیں گے۔ میں اس بات سے متفق نہیں۔ اس نے سخت ترین شکنجے برداشت کی لیکن اپنے عقیدے پر باقی ہے۔ اور ہاں، تو مبلغ، اگرچہ میں شورش کرنے والوں کو رعایت نہیں دیتا، لیکن اگر سرے عام توبہ کر لے تو تیری موت آسان ہو سکتی ہے۔ عالی جناب قاضی صاحب، آپ ہم سے کہتے ہیں کہ توبہ کر لو اور اپنی جان آزاد کرا لو، حالانکہ ہم لوگ ایک مدت سے اپنی جان آزاد کرا چکے ہیں اور یہ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے جو سعادت و کمال کچھ نہیں، یہ تو خدا تک پہنچنے کا ایک حسین بہانہ ہے۔ اب میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ خدا واحد پر ایمان لے آئیں اور اپنی جان کو خواہشات کے دلدل اور جھوٹے خداؤں جنہیں غلطی سے انتخاب کر لیا ہے آزاد کرا لیں۔ گویا ان کے جنون کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ ہم کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے، مجھ سے چاہتا ہے کہ اپنے خدا کو بھول جاؤں اور اس کے خدا پر ایمان لاؤں۔ یقین کرو گے؟ جناب قاضی، جیسا کہ آپ نے کہا ہے، ان لوگوں پر جنون طاری ہے، ہر تکلیف کو برداشت کیا ہے تاکہ اپنے حق کو ثابت کریں۔ کیا آپ کے خیال کے مطابق یہ وہ غضب کا شکار نہیں ہوئے؟ ممکن ہے۔ میرے پاس ایک مشورہ ہے، کیا یہ بہتر نہیں کہ ان کو چند دنوں کی مہلت دے دی جائے؟ شاید خدا کا غضب کم ہو اور ان کی دیوانگی بھی ختم ہو جائے۔ ان لوگوں کو آپ نہیں پہچانتے، ممکن نہیں کہ وہ اپنا عقیدہ ترک کر دیں۔ روز بروز ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، جگہ جگہ ہر آدمی کو آلودہ کر رہی، خاص طور پر اس کو تو پھانسی ہونی چاہیے۔ نام کیا بتایا تھا اس کا؟ ادونیا۔ تم ادونیا بہت جلد صلیب پر لٹکائے جاؤ گے اور تمہاری لاش اس پر لٹکی رہے گی تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بنو۔ لکھو فیصلہ۔ جی علی جناب۔ لے جاؤ اسے۔